اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم خوب انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، وہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پھر تم انصاف میں خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل و انصاف کو نہ چھوڑو۔ اگر تم پیچدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان لو اللہ تمہارے تمام اعمال، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، واقف ہے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں نہ تم اپنی رعایت کرو، نہ اپنے والدین کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ کسی بڑے اور بزرگ کی، نہ امیر و غریب کی، بلکہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی اور حق اور صداقت کی کرو۔ دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں اللہ کے لیے شہادت ادا کرو۔ نیک کو نیک کہو، بد کو بد کہو، سچی بات ہو تو اس کے بیان کرنے میں کچھ بھی پرواہ نہ کرو، خواہ اس میں تمہارا نقصان ہو یا تمہارے والدین کا یا کسی اعزاء و اقارب کا نقصان ہو۔ اس میں نہ کسی امیر و غریب کی، نہ کسی کاسٹ کی، نہ کسی مذہب ریلیجن کی رعایت کرو۔ اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رعایت کرو۔ اگر تمہاری سچی گواہی اس کے خلاف ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہے اور اس کی خاطر تم سچی گواہی سے بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس پر جتنا حق تمہارا ہے اس سے کہیں زیادہ حق اللہ کا ہے۔ انسان جھوٹی گواہی دو وجہ سے دیتا ہے، اگر فریق امیر ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے، یا اس کی جانب سے اسے کچھ ملنے کا امکان ہو اس کی وجہ سے، یا اگر فریق غریب ہے تو جذبہ ہمدردی کی وجہ سے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی جڑیں کاٹ دی اور یہ بتا دیا ان دونوں صورتوں میں جتنا حق تمہارا اس کے ساتھ ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کا حق اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ذاتی رجحانات کو دخل نہ دو، کیونکہ یہی چیز راہ حق سے انسان کو ہٹاتی ہے۔ آپ نے قاضی شرح کا نام سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ قاضی شرح کے بیٹے کا کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، اگر مقدمے میں کامیابی کی امید ہو تو میں فریق مخالف کو عدالت میں لے آؤں، اور اگر ان کے حق میں ہو تو میں اس سے صلح کر لوں۔ قاضی شرح نے کہا بیٹا جاؤ، انہیں عدالت میں لے آؤ۔ بیٹا خوشی خوشی فریق مخالف کو عدالت میں لے آتا ہے۔ قاضی شرح نے مقدمہ سماعت کرنے کے بعد فیصلہ بیٹے کے خلاف سنایا۔ فریق مخالف خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹا اور بیٹا شرمندہ ہو کر منہ لٹکائے ہوئے عدالت سے باہر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا ابا محترم، آج آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ اگر میں نے آپ سے مشورہ نہ لیا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی۔ افسوس یہ کہ آپ سے میں نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد آپ نے عدالت بھی بلایا اور میرے خلاف فیصلہ بھی سنا دیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب کا جواب سنیے، بیٹا یقیناً دنیا بھر کے لوگوں میں تو مجھے عزیز ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کی محبت میرے دل میں تیرے پیار پر غالب ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی ہر قسم کی محبت پر، ہر قسم کی رشتہ داری پر میری محبت، میری شریعت کی محبت اگر غالب ہے تو یقیناً تم مومن کامل ہو۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے قبضے میں زرہ دیکھ کر ان سے مطالبہ کیا۔ یہودی نے زرہ دینے سے انکار کیا، چنانچہ معاملہ کورٹ تک پہنچا، یعنی اس وقت کے چیف جسٹس قاضی شرح تک پہنچا۔ چیف جسٹس قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوں ہی عدالت کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھیے۔ قاضی شرح بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زرہ میری ہے۔ قاضی شرح نے پھر اس یہودی سے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی شرح نے زرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اللہ کی قسم یہ زرہ آپ کی ہے، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، لیکن قانوناً آپ کو گواہ پیش کرنا ہوگا۔
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قنبر کو بطور گواہ پیش کیا۔ غلام نے اپنے مالک کے حق میں گواہی دی کہ یقیناً یہ زنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پھر حضرت حسن بن علی نے گواہی دی۔ پھر قاضی شریح نے کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قابل قبول نہیں، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ناقابل قبول ہے، کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مزید کوئی گواہ نہیں تھا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، اور آج کے چیف جسٹس کو آئینہ دکھلاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فیصلہ خیال و گمان کے مطابق نہیں بلکہ ثبوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو چیز خدا نے حرام کر دیا اسے کسی قاضی کا فیصلہ حلال نہیں کر سکتا، یا جو چیز اللہ نے حلال کر دیا اسے کسی قاضی کا فیصلہ، کسی چیف جسٹس کا فیصلہ حرام نہیں کر سکتا۔ قاضی شریح نے فیصلہ دیتے وقت نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی امیر المؤمنین کا، نہ کسی سی ایم اور پی ایم کا، نہ کسی ریلیجن کا، نہ کسی ریلیشن شپ کا، اور نہ کسی گورنمنٹ کا خیال کیا، اور نہ ہی عوام الناس میں امتیاز برتا۔ یہی وہ صفت تھی جس کی وجہ سے آج تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ دنیا سے گئے شخص بن کر نہیں بلکہ شخصیت بن کر گئے، کیونکہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی کے ڈرامے میں ادا کیا گیا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کردار تو خالق ارض و سما عطا کرتا ہے، لیکن اس میں رنگ اچھا یا برا، گہرا یا پھیکا انسان بھرتا ہے۔ کسی بھی عدالت کا نظام بگڑتا اس وقت ہے جب اس میں رشوت خوری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ چیف جسٹس قاضی شریح کو اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی عطا فرمایا تھا کہ کوئی بھی مقدمہ لے کر آتا تو اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر وہ کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کسی مرد کے خلاف مقدمہ لے کر عدالت میں آتی ہے اور زار و قطار رو رہی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ قاضی شریح سے کہتے ہیں کہ یہ عورت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی شریح فوراً جواب دیتے ہیں کہ رونا مظلومیت کا ثبوت نہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ اس لیے دنیا کے ایڈوکیٹس، وکیلوں، ججز، ذرا سوچو، مظلوم آپ کے پاس یہ امید لے کر آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اگر وہاں بھی ظالم اور قاتل کی طرفداری ہونے لگے تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ اس لیے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دینے والے بنیے۔ دنیا کی ہر سیاہی اندھیرا پھیلاتی ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کے ہاتھ میں سیاہی دی ہے اس سے اندھیرا نہیں، روشنی پھیلتی ہے۔ اگر یہ سیاہی بھی اندھیرا پھیلانے لگے تو یاد رکھیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور اس کے ذمہ دار خود آپ ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ادھر شیئر کریں۔ شکریہ۔